احمد بن حسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک درخت کی آڑ سے ایک نقاب پوش نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، خدا صلاح الدین ایوبی کو عالم اسلام کی نیک توقعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوشامدیوں سے محفوظ رکھے۔ اجنبی کی آواز میں غصہ اور ہیبت اور جلال تھا۔ سامعین بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے مشعل کی روشنی کے قریب پہنچ کر چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ ترک افسر سراسیما ہو کر بولا، سلطان! سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ترک افسر سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن تم جاہل ہو۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آئندہ 6 ماہ تک فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں سے بالکل الگ بیٹھ کر تاریخ پڑھا کرو۔ 6 ماہ بعد خود تمہارا امتحان لوں گا۔ اگر تم نے میری تسلی کر دی تو تمہیں ترقی دی جائے گی، ورنہ تنہائی میں بیٹھنے کی سزا اور بڑھا دی جائے گی۔ اور تم دونوں ادھر آؤ۔ سلطان نے احمد بن حسن اور یوسف کی طرف اشارہ کیا۔ احمد اور یوسف آگے بڑھے اور سلطان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں مدینہ سے آیا ہوں، احمد بن حسن نے جواب دیا۔ سلطان یوسف کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بولا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ تم میری فوج میں کب شریک ہوئے؟ احمد نے سوال جواب دیا، مجھے قریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں، اور یوسف کوئی 5 دن۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم میرے متعلق غلط توقعات ظاہر کرنے کے مجرم ہو، تمہیں کیا سزا دوں؟ احمد نے کہا، اگر آپ میری تمام باتیں سننے کے بعد بھی مجھے مجرم قرار دیتے ہیں تو میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتا۔ صلاح الدین ایوبی نے پیار کے ساتھ احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سردست، میں تمہاری زبان سے متاثر ہوا ہوں۔ مجھے تمہاری سپاہیانہ صلاحیتوں کا صحیح علم نہیں، اس لیے تمہیں 12 دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں۔ اور یوسف، تمہاری آواز میں ایک سپاہی کی سی خود اعتمادی ہے۔ ممکن ہے تم آگے چل کر اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ثابت کر سکو، لیکن سر دست تمہیں 5 دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں۔ تم دونوں کو میں یقین دلاتا ہوں، میرے دل میں فقط جمع مردی اور شجاعت کی عزت ہے، خوشامد کی نہیں۔ اور حضرت خالد کے متعلق شاید میں اپنے جذبات کی صحیح ترجمانی نہ کر سکوں۔ کاش میں مصر کا سلطان ہونے کی بجائے اسلام کے مجاہد اعظم کی فوج کا ایک معمولی سپاہی ہوتا۔ میرے لیے نہ صرف مجاہدین بلکہ وہ لوگ بھی قابل رشک ہیں جنہوں نے عراق اور شام کے میدانوں میں خالد اعظم کی افواج کے سواروں کو گرد کے بادلوں میں روپوش ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنی ذات سے غازیان اسلام کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جانے والی ایک بڑھیا کا درجہ بلند سمجھتا ہوں۔ چند دن کے بعد صلاح الدین ایوبی کی فوج میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو احمد بن حسن اور یوسف بن زہیز سے واقف نہ ہو۔ 1 سال کے بعد یوسف سلطان کے جانبازوں کے دستے کا سالار اور احمد بن حسن مجلس شورا کا رکن بن چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے غیرت درجے کی عقیدت تھی۔ میدان جنگ میں اگر احمد بن حسن کو کسی پر رشک آ سکتا تھا تو وہ یوسف تھا، اور علماء کی محفل میں یوسف اپنے دوست کی برتری کا اعتراف کرتا تھا۔ یوسف اور احمد بن حسن نے عہد کر رکھا تھا کہ جب تک یروشلم پر دوبارہ نشان صلیب کی جگہ ہلالی پرچم نصب نہ ہوگا وہ رخصت پر نہیں جائیں گے۔ جن ایام میں سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم پر آخری حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، بغداد میں سلطان کی فوج کے چند رضاکار جو رخصت پر گئے ہوئے تھے واپس آئے، اور ان میں سے ایک سپاہی نے یوسف کے خیمے میں داخل ہو کر اس کی بیوی کا خط پیش کیا۔ یوسف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خط کھول کر پڑھا،
اور تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد سپاہی کی طرف دیکھنے لگا۔ سپاہی نے کہا، میں نے اپنی بیوی کو آپ کے گھر بھیجا تھا۔ وہ آپ کی بیوی کی حالت نازک بیان کرتی تھی۔ آپ کا بچہ میں نے دیکھا تھا، وہ تندرست ہے۔ میں اپنی بیوی سے کہہ آیا ہوں، وہ آپ کی اہلیہ کی تیمارداری کر رہی ہے۔ یوسف نے اپنے چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، خدا آپ کو جزا دے۔ تھوڑی دیر بعد یوسف تنہا اپنے گہ خیمے میں بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ 5-6 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسے مختصر خط کے یہ الفاظ زبانی یاد ہو چکے تھے۔ میرے آقا، میرے شوہر، بہت انتظار کے بعد آپ کا خط ملا۔ کاش میں بھی آپ کے ساتھ یروشلم پر اسلام کا جھنڈا نصب ہوتے دیکھ سکتی۔ میں قدرے علیل ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، یروشلم کی فتح کی خبر سن کر میں تندرست ہو جاؤں گی۔ ہاں، یہ ضرور چاہتی ہوں کہ مجھے سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر سنانے والے آپ ہوں۔ اپنا عہد پورا کیجیے۔ میں دن رات خدا سے دعا کرتی ہوں کہ یروشلم پر جھنڈا نصب کرنے کی سعادت آپ کے حصے میں آئے۔ طاہر بہت خوش ہے اور محسن کی بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ یوسف خیمے میں ٹہلتے ہوئے یہ الفاظ کبھی آہستہ اور کبھی بلند آواز میں دہرا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن کبھی تیز اور کبھی سست ہو رہی تھی۔ اس کا دل اور دماغ دو مختلف خیالات، دو مختلف امنگوں اور ارادوں کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے سامنے دو فرائض تھے، ایک طرف حسین اور نوجوان بیوی جس کے ساتھ شادی سے پہلے وہ دنیا میں بالکل تنہا تھا، اور شادی کے بعد جس کی حیا میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ اس کے لیے دنیا بھر کے خزانوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ بیمار تھی اور خط کے اس تسلی آمیز لہجے کے باوجود یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی حالت مخدوش ہے، ورنہ وہ معمولی تکلیف کی حالت میں محسن کی بیوی کی تیمارداری کی ضرورت محسوس نہ کرتی۔ اسے گھر پہنچنا تھا چاہیے۔ یہ خیالات کے برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بغداد پہنچتا اور اپنے مکان میں داخل ہوتا۔ زاہدہ، زاہدہ، تم کیسی ہو؟ میں آ گیا ہوں، میری طرف دیکھو۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتی اور بے قرار سی ہو کر کہتی، آپ؟ کیا یروشلم پر اسلام کا پرچم نصب ہو چکا ہے؟ یہ سوال تصور کے گھوڑے کے لیے تعزیانہ ثابت ہوتا اور وہ بغداد کے پرامن گوشے سے لوٹ کر یروشلم کی رزم گاہوں میں پہنچ جاتا اور ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر بلند آواز میں کہتا، میں اپنا عہد پورا کروں گا، میں اپنے ساتھ یروشلم کی فتح کی خبر لے کر جاؤں گا۔ اور وہ تیروں کی بارش میں خندق عبور کرتا، قلعے کی دیواریں توڑتا، صلیب کے نشان اکھاڑتا اور ہلال کا پھریرا اڑاتا ہوا قلعے کی آخری برج تک پہنچ جاتا اور فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اور خون آلود تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے اپنے سبا رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا اور پھر بغداد پہنچ جاتا۔ اپنے گھر کے سامنے گھوڑے سے اترتا اور بھاگ کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا، میری جان، میری روح، میں آ گیا ہوں، یروشلم فتح ہو گیا ہے۔ میں نے قلعے کے سب سے اونچے برج پر اپنے ہاتھ سے اسلامی جھنڈا نصب کیا ہے، اور زاہدہ کا حسین اور معصوم چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا۔ میں نہیں جاؤں گا، اس کا آخری فیصلہ ہے۔ احمد بن حسن اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، یوسف، بغداد سے چند سپاہی آئے ہیں، تمہارے گھر سے کوئی پیغام آیا ہے؟ بیوی کا خط آیا ہے۔ یوسف نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم پریشان ہو؟ خیریت تو ہے؟ وہ کچھ علیل ہے۔ احمد بن حسن نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد پوچھا، تمہیں بلایا ہے؟ نہیں، آپ خط پڑھ لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف نے احمد کے ہاتھ میں خط دے دیا۔ احمد نے خط پڑھنے کے بعد کہا، خط سے تو کوئی تشویش کی بات ظاہر نہیں ہوتی، تاہم تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ یوسف نے بے تابی سے سوال کیا، کیسی خوشخبری؟ کیا یروشلم پر جلد
حملہ ہونے والا ہے؟ احمد نے جواب دیا، ہاں، پرسوں ہم یروشلم کی فصیل توڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تم ایک ہفتے سے پہلے بغداد والوں کو یروشلم کی فتح کی خوشخبری دینے کے لیے روانہ ہو جاؤ گے، اور چند منازل تک میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ یوسف نے پھر پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ پرسوں حملہ ہو جائے گا؟ احمد نے جواب دیا، میں ابھی سلطان سے مل کر آ رہا ہوں۔ یوسف کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کاش یہ حملہ آج ہوتا۔ احمد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، میں خط لانے والے کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یہ خط محسن لایا ہے، وہ بغداد میں میرا پڑوسی ہے۔